بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت ہے عقل۔ عقل کی وجہ سے ہی انسان اور جانور میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ کوئی انسان بے عقل ہو، دیوانہ ہو، تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ عقل ہی کی بدولت انسان اللہ کی ہدایات کو سمجھتا ہے، اللہ کے پیغام کو سمجھتا ہے، اللہ کے قرآن کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور پھر ایمان کے درجات میں ترقی کرتا کرتا اوپر کی طرف جاتا ہے اور ولایت کے درجات پہ بھی پہنچ جاتا ہے، اور پھر ولایت کے درجات بھی اوپر سے اوپر چلتے جاتے ہیں جن کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا۔ تو ان سارے انسانی کمالات کی بنیاد عقل ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات میں عقل اور عقل کے فضائل کے بارے میں بہت سی احادیث بیان کی گئی ہیں، اور جتنی اہمیت عقل کے بارے میں اہل بیت کی تعلیمات میں پائی جاتی ہے ہمیں کسی اور جگہ پہ نہیں ملتی۔ قرآن شریف اور اہل بیت کی تعلیمات میں عقل کے بارے میں بہت وسیع پیمانے پر اور بہت خوبصورت ہدایات اور انسٹرکشنز دی گئی ہیں۔ اہل بیت کی تعلیمات کا بہت ساری کتابوں میں ہمیں ذخیرہ ملتا ہے، اور ان کتابوں میں کتاب الکافی سب سے نمایاں ہے، اور اس کا پہلا باب ہی کتاب العقل والجہل ہے، اور اس میں 36 حدیثیں ہیں۔ ان 36 حدیثوں میں سے آج 3 حدیثیں اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ان 3 حدیثوں کو سمجھ لیا تو گویا کتاب الکافی کے پہلے باب کتاب العقل والجہل کا خلاصہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ حدیث نمبر 2 ہے ان 36 حدیثوں میں سے، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم کے پاس بھیجا، اور حضرت جبرائیل کے ساتھ 3 چیزیں دے کے بھیجا، اور حضرت جبرائیل سے کہا کہ آدم علیہ السلام سے کہیں کہ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز رکھ لیں جو بھی انہیں اچھی لگے، جس کو وہ پسند کریں، جس کو وہ اختیار کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ 3 چیزیں لے کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، سلام کیا اور کہا، اے آدم، اللہ نے مجھے 3 چیزیں دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے، اور آپ کو اختیار دیا ہے کہ ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اپنے پاس رکھ لیں، کسی ایک چیز کو اختیار کر لیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے جبرائیل، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ 3 چیزیں یہ ہیں، عقل ہے، دین ہے، اور حیا ہے۔ عقل، دین اور حیا، ان تینوں میں سے ایک چیز آپ اختیار کر لیں، ایک چیز آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں ان تینوں میں سے عقل کو اختیار کرتا ہوں، میں ان تینوں میں سے عقل کو لیتا ہوں، عقل کو اپنے پاس رکھتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عقل سے کہا کہ آدم نے تمہیں اختیار کر لیا ہے، تم آدم علیہ السلام کے پاس رہو، اور پھر دین اور حیا سے کہا کہ چلو بھائی، آپ کا اب کام کوئی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان تینوں میں سے عقل کو لے لیا، اب آپ میں سے کسی کو نہیں لیا، تو آپ چلو۔ تو حیا اور دین نے کہا کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دے رکھا ہے کہ جہاں عقل ہو ہم وہاں رہیں، اور جہاں عقل نہ ہو ہم وہاں نہ رہیں۔ اور چونکہ آدم نے عقل کو اختیار کر لیا ہے، عقل کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ جہاں عقل ہو ہم وہاں رہیں، تو ہم بھی اللہ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہیں گے، عقل کے پاس ہی رہیں گے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام
یہ بیان فرما رہے ہیں کہ عقل، دین اور حیا کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جس شخص میں عقل ہوگی وہ دیندار بھی ہوگا اور وہ با حیا بھی ہوگا، اور اگر کوئی شخص عقل سے محروم ہوگا، بے عقلی کا رویہ اختیار کرے گا، تو وہ دین سے بھی محروم ہو جائے گا اور حیا سے بھی محروم ہو جائے گا۔ بالفاظ دیگر اس حدیث میں دین اور حیا کا عقل کے ساتھ ایک ایسا گہرا تعلق بتایا گیا ہے کہ جس شخص کے اندر حیا اور عقل ہے، جس شخص کے اندر حیا اور دین ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے اندر عقل ہے، اور اگر کسی شخص کے اندر دین نہیں ہے، حیا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس عقل بھی نہیں ہے۔ جہاں عقل ہوگی وہاں دین اور حیا لازمی ہوں گے۔ تو یہ ایک حدیث ہو گئی ان 36 حدیثوں میں سے۔ اس حدیث کے بعد جو اگلی حدیث ہے اس کے بارے میں، اس میں امام علیہ السلام نے پھر عقل کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت وضاحت بیان فرمائی ہے، ایک بڑے خوبصورت پہلو کی نشاندہی فرمائی ہے کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عقل ہے کیا؟ یعنی وہ عقل جسے آدم نے اختیار کر لیا اور پھر دین اور حیا بھی آدم کے ساتھ رہنے لگ گئے، وہ عقل ہے کیا؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل ایک ایسی چیز ہے جس کی بدولت انسان رحمان کی عبادت کرتا ہے، واکتسب بہ الجنان، اور اس کے ذریعے سے جنت کمائی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنی زندگی میں کسی ایسے دو راہے پہ آ گئے کہ ایک طرف شیطان کا رستہ ہے، ایک طرف رحمان کا رستہ ہے۔ آپ کی نفسانی خواہشات شیطان کے رستے پہ چلنے کو کہتی ہیں، لیکن آپ کی عقل آپ کو رحمان کے رستے پہ چلنے کا مشورہ دیتی ہے، رحمان کے رستے پر چلنے کی تاکید کرتی ہے۔ تو عقل آپ کو ہمیشہ رحمان کا رستہ دکھاتی ہے، اور اگر آپ عقل کی بات مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رحمان کی اطاعت میں مصروف ہوتے ہیں، آپ رحمان کی اطاعت کے رستے پہ چل پڑتے ہیں۔ تو جب رحمان کی اطاعت کے رستے پہ چل پڑتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آخرت میں انسان کو جنت ملتی ہے۔ جو شخص اس زندگی میں رحمان کے رستے پہ چلتا ہے، رحمان کی اطاعت کرتا ہے، اگلی دنیا میں اسی کو جنت ملتی ہے۔ تو جو شخص عقل کے رستے پہ چلتا ہے تو عقل کا مشورہ، عقل کا فیصلہ اور عقل کی ہدایت یہی ہے کہ جہاں ایک طرف شیطان کا رستہ ہو، ایک طرف رحمان کا رستہ ہو، تو انسان کو شیطان کے رستے پہ نہیں بلکہ رحمان کے رستے پر چلنا چاہیے، رحمان کی اطاعت کرنی چاہیے، رحمان کی عبادت کرنی چاہیے، تاکہ انسان جنت کا مستحق ہو جائے۔ اور پھر اسی باب عقل و جہل میں حدیث نمبر 12 ہے، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک بڑی مفصل حدیث ہے۔ اس مفصل حدیث کا ایک جملہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں عاقل انسان کی ایک نشانی بتائی گئی ہے، عاقل انسان کی ایک پہچان بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان العاقل نظر الی الدنیا و اہلہا فعلم انہا لا تنال الا بالمشقہ۔ عقل مند انسان نے دنیا کی طرف دیکھا اور اہل دنیا کی طرف دیکھا تو اس پر یہ حقیقت واضح ہو گئی، اسے اس بات کا علم ہو گیا کہ دنیا آسانی سے نہیں ملتی، دنیا بڑی محنت اور مشقت سے ملتی ہے۔ فَرَأَى فَنَظَرَ إِلَى الْآخِرَةِ، پھر عقل مند انسان نے آخرت کی طرف دیکھا، فَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْمَشَقَّةِ، تو آخرت کی طرف بھی جب اس نے دیکھا تو اس پر یہ بات واضح ہو گئی، اسے علم ہو گیا کہ آخرت بھی آسانی سے نہیں ملتی، آخرت کے لیے بھی بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی دنیا حاصل کریں تو بھی محنت اور مشقت، آخرت حاصل کریں تو بھی محنت و مشقت، نہ دنیا آسانی سے ملتی ہے نہ آخرت آسانی سے ملتی ہے، دونوں محنت اور مشقت سے ملتی ہیں، لیکن دنیا عارضی ہوتی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے۔ تو جب عقل مند انسان نے دیکھا کہ دنیا بھی مشقت سے ملتی ہے، آخرت بھی مشقت سے ملتی ہے، فاختار بالمشقت ابقاہما، تو اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ میں محنت اور مشقت اور جد و جہد
عارضی اور فانی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کروں گا، بلکہ میں محنت، مشقت اور جد و جہد کے ذریعے سے ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کو اختیار کرنے کے لیے انجام دوں گا۔ تو یہ 3 حدیثیں ہیں اصول کافی کی، انہیں اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے تو میں کہہ سکتا ہوں، میرا یہ ایک ماننا ہے، میری ایک سوچ ہے کہ اصول کافی کے اس پہلے باب کا خلاصہ، اس پہلے باب کی کریم آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رحمان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس بات پہ خوش تو ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں عقل مند کہیں۔ کسی بھی انسان کو آپ بے عقل کہہ کے دیکھ لیں وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، کسی کو آپ بے دین کہہ کر دیکھ لیں تو آپ سے لڑنے لگ جائے گا، کسی کو آپ بے حیا کہہ کے دیکھ لیں وہ پھر جس طریقے سے ریئیکٹ کرے گا آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ دیندار بھی وہی ہوگا جو عقل مند ہوگا، اور حیا والا بھی وہی ہوگا جس میں عقل ہوگی۔ جہاں عقل ہوگی وہیں دین ہوگا، وہیں حیا ہوگی۔ جس کے پاس عقل ہوگی وہ رحمان کے راستے پہ چلے گا، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص رحمان کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام نہیں لے رہا، اور جو عقل کے راستے پر چلتا ہے وہ اس فانی دنیا کو اپنی منزل نہیں بناتا بلکہ باقی رہنے والی آخرت کو اپنا منزل مقصود قرار دیتا ہے اور اس کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عقل مند انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔